ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ماہ رمضان المبارک میں اہل ایمان کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن مقدس کی تلاوت کیسے کیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ باب کان جبریل یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنا. شارحین فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک سال میں جتنا قرآن پہنچاتے تھے ہر سال رمضان کے مہینے میں اتنے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یہ حدیث پاک حضرت مسروق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہے کہ اسر الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جبریل کان یعارضنی بالقرآن کل سنۃ وانہ عارضنی العام مرتین ولا اراہ الا حضر اجلی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی، یعنی میرے کان میں یہ بات کہی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں. اس سال انہوں نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا. ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کرتے ہیں، اس سال 2 مرتبہ دور کیا. تو میرا گمان یہ ہے کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال آتے تھے تو ایک بار قرآن کا دور ہوتا تھا. اس سال 2 دور ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا. اور اس دوسری حدیث پاک میں ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرتے تھے. وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رمضان، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان کے مہینے میں کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمْضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن. کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان کے مہینے کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا. تو فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل، تو جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو آپ سے جبریل علیہ السلام جب ملاقات کرتے تو آپ بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان 2 صفات کو یہاں پہ بیان کیا گیا. ایک تو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا دور کرنا، اور دوسرا رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے سخاوت کرنا. اس حوالے سے شارحین فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اس لیے عظیم ہے کہ اس میں قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور اس مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کا قرآن کا دور ہوتا تھا. تو لہذا اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانہ کی فضیلت صرف اس زمانے میں زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. مطلب سمجھے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے،
لیکن اس کی فضیلت اسی کو حاصل ہوگی جو اس مہینے کے اندر عبادت کرے گا، ورنہ اگر جو پہلے جیسے چل رہا تھا ویسے ہی اب بھی چل رہا ہے تو اس کے لیے ماہ رمضان کی فضیلت کا پھر کیا مطلب رہ گیا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے زیادہ خیر حاصل ہوتی ہے، اس حدیث پاک سے پتہ چلا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمر کے آخری حصے میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے 2 دور کیے قرآن کے، لگتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی زندگی جب پوری ہونے لگ جائے تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اب تو ہاتھ پاؤں جو ہے وہ جواب دے گئے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اب عبادت زیادہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ بڑھاپے میں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، فرمایا گھوڑے کو آخری وقت میں اور تیز دوڑانا چاہیے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے میں بھی لوگوں کا یہ معمول ہے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مسجد میں آ جاتے ہیں، اور واقعی بڑھاپے میں عبادت زیادہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ رمضان کی راتیں رمضان کے دنوں سے افضل ہے، کیونکہ قرآن مقدس کا جو یہ دور ہوتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا، وہ دن میں نہیں ہوتا تھا، رات میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے ماہ رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلت بھی پتہ چلی۔ اچھا، اس میں جو یہ سخاوت کا ذکر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے تو سخاوت آپ کی بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس مہینہ کی چونکہ باقی مہینوں پر فضیلت ہے اور اس مہینے میں صدقات کا ثواب دگنا تگنا کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس میں صدقہ و خیرات کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ جس نے اس مہینے میں کوئی نفلی نیک کام کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور فرض ادا کرے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو میرا آقا علیہ السلام اس مہینے میں صدقہ زیادہ کیا کرتے، اور امام زہری نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 1 بار تسبیح پڑھنا دوسرے مہینے میں 70 بار تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں انعام زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں سخاوت بھی زیادہ کرتے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں روزانہ جہنم سے 10 لاکھ لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام زیادہ سخاوت کرتے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سخاوت کرنا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس مہینے میں سخاوت زیادہ کیا کرتے۔ اور اس میں حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا مستحب ہے، تاکہ آپ کی امت اس پر عمل کرے۔ آپ بھی اس لیے کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا تسبیح دیگر وظیفوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس مہینے میں تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دوسری تسبیحات سے زیادہ ثواب اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن مقدس کا ہے۔ اچھا، ایک بات اس حدیث پاک میں غور کرنے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اکیلے قرآن پاک نہیں پڑھتے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور میرے آقا علیہ السلام اور دونوں مل کر کے قرآن کا دور کرتے تھے۔ اب آپ ذرا تصور کریں، حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہوں، میرے آقا علیہ السلام سن رہے ہوں، یا اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھ رہے ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام سن رہے ہوں، تو قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا اور سننے میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ اور وہ قرآن کا جو دور ہوتا ہوگا کتنی جو ہے وہ پر بہار فضا ہوتی ہوگی، اور اس لمحے کے اندر کتنی نورانیت ہوگی، بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ نیک لوگوں کے ساتھ مجلس کے اندر برکت ہوا کرتی ہے۔ تو جب بندہ کوئی نیک کام کرے تو نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کے کرنا چاہیے، اس سے برکت ملا کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھو، ان کے سامنے اپنے زانو طے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے۔ تو علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرہ کیا کرو۔ اور
اس حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نیک اعمال کی برکت ہوتی ہے، کہ نیک اعمال ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے تلاوت کا دور کیا کرتے تھے۔ اچھا، آج کل بہت سارے لوگ بہت سارے وظائف کے چکر میں رہتے ہیں، حالانکہ قرآن مقدس خود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ اگر اس وظیفے کو اپنا لے تو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ قرآن مقدس کی جو الگ الگ صورتیں ہیں ان کی الگ الگ جب فضیلت پڑھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ یہ سورہ بھی پڑھوں، یہ سورہ بھی پڑھوں، یہ سورہ بھی پڑھوں۔ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جنات وغیرہ سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کا ورد ہوتا ہے، اور قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران لوگوں پر سایہ کریں گی اور لوگوں کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں ان کی تلاوت کرنے کی عادت رکھتا تھا۔ اور جو شخص آیت الکرسی صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لے تو اس کا گھر انشاءاللہ آگ سے بھی محفوظ رہے گا، چوری سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور سورہ اخلاص جو بندہ پڑھے تو اس کو تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، یعنی 3 بار پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن کی برکت ہی تو ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اس پر عمل کرے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اور قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے، قرآن پاک دیکھنے کا ثواب اور پڑھنے کا ثواب، یہ 2 ثواب ملتے ہیں قرآن مقدس کو دیکھ کر پڑھنے میں۔ ہاں، لیکن چونکہ حافظ قرآن کا دور کرتے ہیں تو ان کو بغیر دیکھے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کہاں مجھے غلطی آ رہی ہے اور کہاں مجھ سے چوک ہو رہی ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے لوہے سے زنگ دور ہوتا ہے ایسے ہی تلاوت اور موت کی یاد کرنے سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ اللہ سے دعا ہی نہیں مانگ پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہی اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی بھی بھوک مری نہیں ہوگی اور کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور سورہ الف لام میم تنزیل کے بارے میں ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے تو قبر میں جب پہنچے گا یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گی معلوم ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو یہ اس کو پڑھتا تھا، مجھ کو اس کو بخش دے، اور اگر میں تیرا کلام نہیں ہوں تو مجھے کتاب سے نکال دے۔ اور میت کو وہ ایسے ڈھک لیتی ہے یہ سورہ جیسے پرندہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو ڈھانک لیا کرتا ہے۔ اب آج ہم یہ سب سن رہے ہیں فضیلت، اور ہماری رغبت ان کی طرف نہیں ہوتی، جو قبر میں ہیں ان کو یہ موقع ملے تو اس سے کتنا وہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور فرمایا گیا جو سورہ یاسین اول دن میں، یعنی دن شروع ہو تب پڑھ لے، دوپہر سے پہلے، تو پڑھنے کا جو عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ بلکہ سورہ یاسین کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اس مقصد کی کامیابی کی وہ ضمانت ہے۔ اور فرمایا سورہ یاسین پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور مشکلوں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ چند صورتوں کے حوالے سے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو، اور میرا آقا علیہ السلام رمضان میں جیسے دور کرتے تھے ہم رمضان المبارک میں اور زیادہ قرآن مقدس کا دور کریں۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون جو بندہ سوتے وقت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے کفر سے بچائے گا اور اس کی موت اچھی ہوگی۔ اور جو سورہ فلق و ناس پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جادو سے محفوظ فرما دے گا۔ اور سورہ فاتحہ تو تمام بیماریوں کا علاج ہے ہی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بزرگان دین کی عادت یہ تھی، کچھ لوگ تو ایک دن میں 8 قرآن پاک ختم کرتے تھے اور کچھ لوگ تو ایک دن میں 1000 قرآن پاک بھی ختم کر دیتے تھے۔ اب یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ سب کرامت ہے اور کرامت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھوڑے کی زین تیار ہوتی تھی، ایک طرف پاؤں رکھتے قرآن پاک شروع کرتے اور سوار ہوتے ہوتے پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ جو ہے وہ 4 دن میں اور 4 رات میں جو ہے وہ ختم کرتے، کچھ لوگ روزانہ 2 ختم کرتے، کچھ لوگ روزانہ 1 ختم کرتے، اور کچھ لوگ 5 دن میں اور کچھ لوگ 7 دن میں ختم کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کیسے ختم کریں؟ اس حوالے سے سلسلہ عالیہ قادریہ کا جو بزرگوں کا دستور ہے
جن لوگوں کو شجرہ شریف ملا ہے انہوں نے شجرہ شریف کے اندر پڑھا بھی ہوگا. یہ وظیفہ آپ لوگ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تلاوت کے ذریعے. 12 قرآن مقدس ختم کریں، ایک ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم ہو، اور لگاتار 12 ہفتوں میں 12 قرآن مقدس ختم کیے جائیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہو؟ سنیچر کے دن جمعہ کے دن شروع کیا جائے اور جمعرات کو ختم کیا جائے. یعنی جمعہ کو شروع کریں سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے ختم تک، سنیچر کو سورہ انعام سے سورہ توبہ تک، اور اتوار کو سورہ یونس سے سورہ مریم کے ختم تک، اور پیر کو سورہ طٰہٰ سے سورہ قصص کے آخر تک، اور پھر منگل کو سورہ عنکبوت سے سورہ صاد کے آخر تک، اور بدھ کے دن سورہ زمر سے سورہ رحمان کے آخر تک، اور پھر جمعرات کو سورہ واقعہ سے قرآن پاک ختم تک. یہ طریقہ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو جو شجرہ شریف آپ کو ملا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں. سلسلہ قادریہ کے مشائخ نے فرمایا کہ جو پابندی کے ساتھ علل اتصال 12 قرآن مقدس اس طرح سے ختم کر دے گا، اس کی تمام ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے اکسیر اعظم ہے. یعنی اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرما دے گا. اور ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ ہمیشہ تو وہ حدیث شریف لکھتے، حدیثیں بیان کرتے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو احادیث کو لکھنا اور سنانا بند کر دیتے، اور پھر پورا مہینہ صرف قرآن پڑھتے. اور ختم کس وقت کرتے؟ جب افطاری کا وقت آتا تو قرآن پاک روزانہ ایک ختم کرتے. کہتے افطاری کا وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت، اور قرآن مقدس جب ختم ہو تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت. اس طریقے سے دو قبولیتیں جب جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا. اور اس حوالے سے 2-4 باتیں میں عرض کر دوں، تاکہ قرآن کی تلاوت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کا پورا فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا. قرآن کی تلاوت کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. حدیث پاک میں ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے زینت ہوتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے. ہم ستارے دیکھتے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ایسے ہی جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے بھی اس گھر کو ایسے ہی دیکھا کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے اپنے مکانوں کو نماز اور قرآن کی تلاوت سے روشن کرو. فرمایا میری امت میں سب سے بہترین عبادت قرآن مقدس کی تلاوت ہے. قرآن مقدس کی تلاوت اگرچہ بغیر وضو بھی جائز ہے لیکن وضو کر لینا مستحب ہے. اور قرآن مقدس کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا چاہیے. اور مستحب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا قبلہ کی طرف منہ کرے. نہایتی عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع سے دل کو حاضر کر کے، سر کو جھکا کر کے اطمینان کے ساتھ قرآن مقدس پڑھے. پڑھنے سے پہلے مسواک کر کے اپنے منہ کو خوب صاف کر لے. اور قرات میں ترتیل سنت ہے، قرآن مقدس کی تلاوت میں ترتیل سنت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہوتا تھا. تو ایسے الگ الگ ایک ایک حرف کو صاف صاف ادا کرنا یہ سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قرآن شریف جب دل میں اترتا ہے تو اس میں جمتا ہے اور نفع دیتا ہے. تم آرام سے پڑھیں گے تو دل میں جمے گا اور اس کا نفع ملے گا. فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھ اور درجات میں ترقی کرتا جا، اور جس طرح سکون و اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ تو دنیا میں پڑھتا تھا ایسے ہی پڑھتا جا، چڑھتا جا، یہاں تک کہ تو جہاں پہنچے گا وہی مقام و مرتبہ تجھے عطا کیا جاتا ہے. اچھا، قرآن مقدس پڑھتے وقت تدبر اور فہم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی قرآن کے معنی پہ نظر رکھنا چاہیے. لیکن اب سوال یہ کہ یہ عالم ہی کر سکتا ہے تو عوام کے لیے یہ چیز مشکل ہے. قرآن مقدس کی تلاوت کے وقت دل حاضر کرے اور خشوع کے ساتھ پڑھے یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. قرآن مقدس کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا یہ مستحب ہے، اور قرآن مقدس دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنے سے افضل ہے. قرآن کی تلاوت کے دوران ہنسنا، بے فائدہ باتیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا یہ سب مکروہ ہے. جس روز قرآن پاک ختم ہو اس دن روزہ رکھنا سنت ہے. جس دن قرآن پاک ختم ہو اس دن روزہ رکھنا سنت ہے. اور یہ بھی سنت ہے کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو جمع کرے.
حضرت حکم بن عیینہ سے روایت ہے کہ مجاہد نے انہیں بلایا اور ان کے پاس ابن ابی امامہ بھی تھے. ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہمارا ارادہ قرآن ختم کرنے کا ہے، اور قرآن جب ختم کیا جاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ جب قرآن پاک ختم کرتے تھے تو سب جمع ہوتے تھے، اور حضرت مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ختم ہونا یہ اللہ کے رحمتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے بھی، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہر ختم قرآن کے ساتھ ایک دعا قبول ہوتی ہے، ایک دعا. اور وہ حدیث پاک اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، یعنی جب بندہ قرآن ختم کرتا ہے تو اس کے ختم کے وقت 60,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو لہذا قرآن پاک ختم کرنے کے بعد قاری کو چاہیے کہ ختم کر کے بند نہ کر دے، بلکہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے شروع کرے. یعنی قرآن پاک جب ختم ہو جائے تو سورہ فاتحہ پھر پڑھے، پھر سورہ بقرہ شروع کرے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک پڑھے پھر دعا کرے. حضرت ابی بن کعب کی حدیث پاک میں ایسا ہی منقول ہے. اور ختم قرآن کے وقت میں جو 3 بار قل اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار قل اللہ شریف پڑھو تو تہائی قرآن کا ثواب، 3 بار پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب. تو اگر قرآن پاک پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمی ہو گئی ہے، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے وہ کوتاہی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور جو ثواب کے اندر کمی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر و ثواب اس کو عطا فرما دے گا. تو حضرات مکرم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے اندر قرآن مقدس کے دور کرنے کا ذکر ہے. آگے ایک آخری حدیث پاک میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حدثنا خالد بن یزید، خالد بن یزید نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں ابو بکر نے حدیث بیان کی. وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسین سے، وہ ابو صالح سے، وہ ابو ہریرہ سے. کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرتين، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ہر سال 1 مرتبہ قرآن مقدس پیش کیا جاتا تھا. تو جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ پر 2 مرتبہ قرآن مقدس پیش کیا گیا. آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. 2 بار قرآن پاک کے بارے میں نے بتایا. یہ 20 دن کے اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وصال والے سال میں ڈبل اعتکاف کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ اب ظاہری حیات مکمل ہو گئی ہے، تو نیکی زیادہ کرنے کے ارادے سے آپ نے ڈبل اعتکاف کیا 20 دن کا. اور آپ کی امت کے لیے تاکہ یہ سنت ہو جائے کہ جب اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو نیکی اور عبادت زیادہ کرے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان کے آخری عشروں میں اعتکاف کرتے تھے. 1 سال آپ سفر میں تھے، اعتکاف نہیں کر سکے، تو پھر اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. جو پچھلے سال نہیں کیا تھا وہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. اس لیے آپ نے اخیر حیات میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں 20 دن کا اعتکاف کیا، اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے فعل کے مناسب ہے، کیونکہ انہوں نے اس بار 2 بار قرآن سنایا تھا نا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ڈبل اعتکاف کیا تاکہ حضرت جبریل امین نے جو قرآن مقدس ڈبل سنایا ہے تو اس کے بدلے میں اعتکاف بھی ڈبل کروں. تو حضرت جبریل کی فعل کی مناسبت کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 20 دن کا آخری عمر کے اندر اعتکاف فرمایا. تو یہ قرآن مقدس کی برکت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی، ورنہ یہ تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اس کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے اتنا ہی کم ہے. ہمیں ماہ رمضان کے اندر کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے، بلکہ جتنا وقت مل جائے تلاوت میں، اور مسجد کے اندر تلاوت کرنا اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہے. تو مسجد میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ہم لوگ تلاوت کے اندر لگائیں. یہ تصور کریں کہ یہ وہ کلام ہے جس کو کل میرے آقا علیہ السلام نے ادا کیا تھا اپنی زبان سے. اسی کلام کو صحابہ نے اپنی زبان سے پڑھا تھا. یہی کلام کبھی غوث پاک اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے، کبھی خواجہ غریب نواز اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ آج وہی کلام جو ہے وہ میں آج اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں. تو اس کا لطف جو ہے وہ اور بھی زیادہ آئے گا اور مزہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ چاند دیکھتے ہیں تو چاند آپ دیکھ رہے ہیں، کئی لوگ اور بھی چاند دیکھ رہے ہیں، بزرگ لوگ بھی. تو اس